السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج میں صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بیعت کے واقعات پیش کروں گا۔ خاص طور پر عرب احمدیوں کی طرف سے اس بات کا اکثر مطالبہ اور اظہار ہوتا ہے کہ ہمیں صحابہ کے واقعات سنائیں، کیونکہ ان کے ہر واقعے کے ساتھ ہمیں جہاں صحابہ کے اخلاص و وفا اور قربانیوں اور احمدیت قبول کرنے کے بعد مشکل حالات سے گزرنے کا پتہ چلتا ہے، وہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کی صحبت میسر آ جاتی ہے۔ کسی بھی عنوان کے تحت کوئی بھی واقعہ ہو، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اعلیٰ پہلو سامنے آ جاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مجالس کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے۔ ہمارے سامنے یہ صحابہ بھی اس زمانے میں نمونہ ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرین منہم لما یلحقوا بہم کے براہ راست اور حقیقی مصداق ہیں۔ ہمارے لیے اس زمانے میں روحانی منازل کو طے کرنے کے راستے اپنا نمونہ قائم کر کے ان لوگوں نے آسان کیے ہیں یا پیش کیے ہیں۔ بس یہ واقعات ان خاندانوں جن کے یہ بزرگ تھے ان کے لیے بھی اہم ہیں اور قابل تقلید نمونہ ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ ہر آنے والے احمدی کے ایمان میں ترقی اور استقامت کا نمونہ ہے۔ اس لیے نوبائین بھی خاص طور پر اس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور پھر جیسا کہ میں نے کہا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا اس ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے جو ہمارے ایمانوں کو جلا بخشتا ہے۔ حضرت نظام الدین صاحب کی روایت ہے پہلی، یہ پہلے بھی ایک دفعہ اور رنگ میں بیان ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث، یہ ذرا تفصیل ہے اس کی، کہ ہم اہل حدیث اپنے آپ کو متقی
اور ہر ایک حرام اور جھوٹ سے پرہیز کرنے والا خیال کرتے تھے۔ ایک دفعہ مارچ کا مہینہ تھا، غالباً 1902 کا ذکر ہے، ہم چند اہل حدیث جہلم سے لاہور بدیں غرض روانہ ہوئے کہ چل کر انجمن حمایت اسلام لاہور کا جلسہ دیکھیں جو سال کے سال ہوا کرتا تھا۔ ہم لاہور پہنچ کر جلسہ گاہ جا رہے تھے کہ پنڈال کے باہر دیوار کے ساتھ ایک مولوی صاحب کھڑے ہوئے واز فرما رہے تھے۔ ایک ہاتھ میں قرآن مجید تھا، دوسرے ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے اشتہارات بانٹ رہے تھے اور منہ سے یہ کہتے جاتے تھے کہ مرزا نعوذ باللہ کوڑی ہو گیا ہے، اس لیے کہ نبیوں کی حد تک کرتا تھا اور خود کو عیسیٰ کہتا تھا، اور ساتھ ہی خدا تعالیٰ کی قسم اٹھا کر یہی الفاظ مذکورہ بار دہراتا جاتا تھا۔ کہتے ہی ہم سن کر حیران ہو گئے اور اپنے دل میں کبھی وہم بھی نہ گزرا تھا کہ کوئی شخص اس قدر بھی جرأت کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر جھوٹ بولتا ہے اور قرآن مجید اٹھا کر جھوٹ بولتا ہے۔ کہتے ہیں ہم 3 آدمی تھے، میں نے اس سے اشتہار لے لیا اور پڑھنے لگا۔ اس پر بھی یہ مضمون تھا کہ نعوذ باللہ مرزا کوڑی ہو گیا، نبیوں کی حد تک کرتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ چلو قادیان چلیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھے راستے پہ لانا تھا، بیعت کا موقع دینا تھا، تو یہ مولوی جو اعلان ہی جو تھا ان کے لیے ذریعہ بن گیا قادیان جانے کا، تاکہ مرزا صاحب کا حال آنکھوں سے دیکھ کر اپنے شہر کے مرزائیوں کو کہیں گے جو ہر روز ہمارے ساتھ گفتگو کرتے رہتے ہیں اور جو اعتراض ہمارے علماء کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے 14ویں صدی کے علماء جھوٹ بولتے ہیں، یعنی احمدی یہ کہتے ہیں، ہمارا بیان چشم دید ہوگا اور پھر ہم اس طرح احمدیوں کو خوب جھوٹا کریں گے۔ کہتے ہیں میرے ساتھیوں نے پہلے تو انکار کیا مگر میرے زور دینے پر پھر راضی ہو گئے۔ ہم تینوں لاہور سے سوار ہوئے بٹالہ گئے اور وہاں سے شام عصر کے درمیان قادیان پہنچ گئے۔ مہمان خانے میں گئے، مغرب کی نماز کا وقت قریب تھا، تو میں نے کسی سے پوچھا کہ مرزا صاحب جہاں نماز پڑھتے ہیں وہ جگہ ہمیں بتاؤ تاکہ ہم ان کے پاس کھڑے ہو کر ان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک شخص شاید وہی تھا جس سے ہم نے پوچھا تھا، میرے ساتھ ہو لیا اور وہ جگہ بتائی جہاں حضور کھڑے ہو کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ چونکہ وقت قریب ہی تھا میں وہیں بیٹھ گیا جہاں حضور نے میرے ساتھ دانے ہاتھ آ کر کھڑا ہونا تھا۔ باقی دونوں دوست میرے دانے ہاتھ کی طرف بیٹھ گئے۔ یہ مسجد حضور کے گھر کے ساتھ ہی تھی جس کو آپ مسجد مبارک کہتے ہیں۔ یہ اس وقت اتنی چھوٹی ہوتی تھی کہ بمشکل اس میں 6 یا 7 صفیں لمبائی میں کھڑی ہو سکتی تھیں، یعنی 6-7 صفیں بنتی تھیں اور ایک صف میں قریباً 6 آدمی سے زیادہ نہیں کھڑے ہو سکتے تھے، یعنی 35-40 آدمی کی جگہ تھی۔ کہتے ہیں چند منٹ کے بعد مغرب کی اذان ہوئی اور پھر چند منٹ بعد حضرت تخت تشریف لے آئے۔ ہمارے قریبی دروازہ تھا، اس میں سے حضور نکل کر میرے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم آگے کھڑے ہو گئے۔ مؤذن نے تکبیر شروع کر دی۔ تکبیر کے ختم ہونے تک میں نے حضور کے پاؤں سے لے کر سر تک سب اعضاء کو دیکھا، حتیٰ کہ سر مبارک کے بالوں اور ریش مبارک کے بالوں پر جب میری نگاہ پڑی تو میرے دل کی کیفیت اور ہو گئی۔ میں نے دل میں کہا کہ الہی، اس شکل اور صورت کا انسان میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ بال کیا تھے جیسے سونے کی تاریں تھیں اور آنکھیں خوابیدہ گویا ایک مکمل حیا کا نمونہ پیش کر رہی تھیں۔ ہاتھ اور پیروں کی خوبصورتی علیحدہ دل کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اسی عالم میں محو تھا کہ الہی یہ وہی انسان ہے جس کو ہمارے مولوی جھوٹا اور نبیوں کی حد تک کرنے والا بتاتے ہیں۔ میں اسی خیال میں غرق تھا کہ امام نے اللہ اکبر کہا اور نماز شروع ہو گئی۔ گو میں نماز میں تھا مگر جب تک سلام پھرا میں اس حیرانی میں رہا کہ الہی وہ ہمارا مولوی جس کی داڑھی بڑی ہوئی اور شرعی طور پر لبیں تراشی ہوئی قرآن مجید کو ہاتھ میں لیے ہوئے قسمیں کھا رہا ہے اور سخت توہین آمیز الفاظ میں حضور کا نام لے کر کہہ رہا ہے کہ مرزا نعوذ باللہ کوڑی ہو گیا۔ اسی خیال نے میرے دل پر شبہ اور شکوک کا ایک اور دریا پیدا کر دیا۔
کبھی تو دل کہتا کہ قرآن اٹھا کر اور خدا کی قسم کھا کر بیان کرنے والا کبھی جھوٹ کہہ سکتا ہے؟ ایسا ہاتھ ہی نہیں تھا کہ ان کے مولوی کیا کچھ کہہ سکتے ہیں۔ شاید یہ شخص جو نماز میں کھڑا ہے مرزا نہ ہو، کوئی اور ہو۔ نئے آدمیوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایسا کیا جاتا ہو، اور پھر جس وقت حضور کی صاف اور سادہ نورانی شکل سامنے آئی تو دل کہتا کہ کہیں وہ قسم کو اٹھانے والا دشمنی کی وجہ سے جھوٹ نہ بول رہا ہو کہ لوگ سن کر قادیان کی طرف نہ جائیں۔ خیر، نماز ہو گئی، حضور شاہ نشین پر بیٹھ گئے۔ اول تو آواز دی کہ مفتی صاحب ہیں تو آگے آ جائیں۔ جب مفتی صاحب آگے آئے تو پھر حضور نے فرمایا کہ مولوی صاحب کہاں ہیں؟ میں نے دیکھا کہ مولوی صاحب حضرت خلیفہ المسیح اول مولوی نور الدین صاحب سب سے آخری صف میں سے اٹھ کر تشریف لائے۔ حضور نے باتیں شروع کر دیں جو تعاون کے بارے میں تھیں۔ فرمایا، ہم نے پہلے ہی لوگوں کو بتا دیا تھا کہ میں نے فرشتوں کو پنجاب میں سیاہ رنگ کے پودے لگاتے دیکھا اور پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا یہ تعاون کے درخت ہیں جو آئندہ موسم میں پنجاب میں ظاہر ہونے والے ہیں، مگر لوگوں نے اس پر تمسخر کیا اور کہا کہ تعاون ہمیشہ سمندر کے کناروں تک رہی، اندر ملک میں وہ کبھی نہیں آئی، مگر اب دیکھو کہ وہ پنجاب کے بعض شہروں میں پھوٹ پڑی ہے۔ غرض عشاء تک حضور باتیں کرتے رہے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد حضور اندر تشریف لے گئے۔ ہم بھی آ کر سو رہے، آپس میں باتیں کرتے رہے کہ یہ کیا بھید ہے، ہمارا مولوی تو قرآن اٹھا کر اور خدا کی قسم کھا کر کہتا تھا، اور یہاں معاملہ برعکس نکلا۔ خیر، صبح ہم لوگ اٹھے تو ارادہ یہ ہوا کہ مولوی نور الدین صاحب سچ بولیں گے، ان سے دریافت کرتے ہیں کہ یہاں مرزا صاحب ہیں، یہی مرزا صاحب ہیں یا کوئی اور۔ جب ان کے مطلب میں گئے تو ایک مولوی صاحب نے اعتراض پیش کیا کہ پہلے جتنے نبی ولی گزرے ہیں وہ تو کئی فاقوں کے بعد بالکل سادہ غذا کھاتے تھے، اور مرزا صاحب سنا ہے کہ پلاؤ زردہ بھی کھاتے ہیں۔ حضرت خلیفہ اول نے ان کو جواباً کہا کہ مولوی صاحب، میں نے قرآن مجید میں زردہ اور پلاؤ حلال ہی پڑھا ہے، اگر آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ حرام ہے تو بتا دیں۔ اس مولوی نے تھوڑی دیر سکوت جو کیا تو میں نے جھٹ وہ اشتہار نکال کر مولوی صاحب کے آگے رکھا کہ ایک ہمارا مولوی قسم بھی قرآن کی اٹھا کر کھاتا تھا کہ مرزا نعوذ باللہ کوڑی ہو گئے ہیں، اور ہم کو جو بتایا گیا ہے کہ یہی مرزا صاحب ہیں وہ تو تندرست ہیں، آپ بتائیں کہ یہی مرزا صاحب ہیں جن کو ہم نے نماز میں دیکھا ہے یا کوئی اور؟ تو خلیفہ اول نے بھی جھٹ جیب میں ہاتھ ڈال کر وہی اشتہار نکال کر بتلایا کہ دیکھو، ہم کو تمہارے مولویوں نے اشتہار روانہ کیا ہے، اب یہ مرزا ہے اور وہ تمہارے مولوی جس نے قرآن ہاتھ میں پکڑ کر جھوٹ بولا، جس کو چاہو سچا مان لو۔ بس پھر کیا تھا، میرے آنسو نکل گئے۔ میں نے دل میں کہا کہ کم بخت، اب بھی تو بیعت نہ کرے گا؟ واقعی یہ مولوی زمانے کے دجال ہیں۔ ہم تینوں نے ظہر کی وقت حضور کی خدمت میں عرض کی کہ ہم کو بیعت میں لے لیں۔ حضور نے کہا جلدی مت کرو، کچھ دن ٹھہرو، ایسا نہ ہو کہ پھر مولوی تم کو پھسلاویں اور تم زیادہ گناہ گار ہو جاؤ۔ میں نے رو رو کر عرض کی کہ حضور، میں تو اب کبھی پھسلنے کا نہیں۔ خیر، دوسرے روز ہم تینوں نے بیعت کر لی اور گھر واپس آ گئے۔ حضرت میاں عبدالعزیز صاحب کی روایت ہے کہ جب 1891 میں میری تبدیلی حلقہ سیکھواں میں ہوئی اور میاں جمال الدین صاحب اور میاں امام الدین صاحب اور میاں خیر الدین صاحب سے واقفیت ہوئی تو انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ مسیحیت اور مہدویت کا ذکر کیا، تو چونکہ میرے دل میں حضور کی نسبت کوئی بغض اور عداوت نہ تھا، میں نے ان کے کہنے کو برا نہ منایا، صرف یہ خیال آیا کہ مولوی لوگ کیوں ایسا کہتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ خاکسار کے آباء و اجداد اکثر مولوی لوگوں سے بوجہ اپنی دیندار ہونے کے محبت رکھا کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی خاکسار کی بھی مولویوں سے اس کی بات ماننے کی۔ جب انہوں نے مجھ کو کتاب، یعنی میاں امام دین وغیرہ نے کہتے ہیں، جب مجھے کتاب ازالہ احام دیکھنے کو دی تو میں نے کتاب دیکھنے سے پہلے دعا کی کہ خداوندا، میں بالکل نادان اور بے علم ہوں، تیرے علم میں جو حق ہے اس پر میرے دل کو قائم کر دے۔ یہ دعا ایسی جلد قبول ہوئی کہ جب میں نے ازالہ احام کو پڑھنا شروع کیا تو اس قدر دل کو اطمینان اور تسلی شروع ہوئی کہ
کہ حضور کی صداقت میں کوئی شک و شبہ نہ رہا اور زیادہ سے زیادہ ایمان بڑھتا گیا. اور جب پھر میں پہلی بار قادیان میں حضور کی زیارت کو میاں خیر الدین صاحب کے ساتھ آیا اور حضور کی زیارت کی تو میرے دل نے ایسی اطمینان اور تسلی کی شہادت دی کہ یہ شکل جھوٹ بولنے والے اور فریب والی نظر نہیں آتی. چنانچہ اس وقت میں نے میاں خیر الدین صاحب کو کہا کہ اول تو میں نے حضور کی نسبت کوئی لفظ بے ادبی اور گستاخی کا کبھی نہیں کہا، اور اگر خدا نخواستہ کبھی ایسا ہو گیا ہو تو میں توبہ کرتا ہوں کہ شکل جھوٹ بولنے والے کی نہیں. یہی پھر ان کی بیعت کا ذریعہ بن گئی. اصل چیز یہی نیک نیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر مدد مانگی جائے، اور اسی کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بارہا اشارہ فرمایا، ارشاد فرمایا کہ میری کتابیں پڑھو، نیک نیتی سے پڑھو. بندہ پڑھتے تو یہ مولوی لوگ بھی ہیں، لیکن اعتراض کرنے کے لیے اور سوائے گندی ذہنیت کے اور کچھ نہیں ہوتا ہے ان کے ذہنوں میں. جب قرآن کریم بھی یہ دعویٰ کرتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ اس کو پاک ہونے والوں کو سمجھ آئے گی، تو پھر باقی اور کسی کتاب کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. تو بہرحال یہ ان مولویوں کا جو آج سے 100 سال پہلے حال تھا یا 150 سال پہلے یا ہمیشہ سے، وہ آج بھی ہے. حضرت ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ میری عمر قریباً 18 یا 19 برس کی تھی جبکہ دسمبر 1903 میں خواب میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زیارت کی. اس سے پہلے میں نے حضور کو کبھی نہیں دیکھا تھا. حضور نے دریافت فرمایا کہ تم کس کے مرید ہو؟ میں نے عرض کیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید ہوں. اس کے بعد مجھے آئینہ کمالات اسلام اور تریاق القلوب پڑھنے کا اتفاق ہوا، جن کے مطالعہ سے میری طبیعت کا رجوع سلسلہ احمدیت کی طرف ہوا. 1906 میں نے استخارہ کیا. گوجرا ضلع لائل پور میں میری ملازمت تھی. صبح کی نماز کے بعد مجھے کشفی طور پر عین بیداری کی حالت میں سیڑھیاں دکھائی گئیں. ہر ایک سیڑھی پر بورڈ لگا ہوا تھا. آخری سیڑھی کے درمیان سرخ زمین پر سفید لفظوں میں ایک بورڈ نظر آیا جس پر موٹے حروف میں لکھا ہوا تھا مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود. کہتے ہیں ستمبر 1907 میں رائیا ضلع سیالکوٹ میں اپنے سسرال کو ملنے گیا جہاں وہ جمعدار تحصیل تھے. سسر کو میری ملاقات مکرمی حضرت ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب مرحوم انچارج ہاسپٹل رائیا سے ہوئی. ان کے ہمراہ میں قادیان گیا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ظہر کی نماز کے وقت زیارت کی. جو حلیہ حضور کا 1903 کی خواب میں نے دیکھا تھا وہ حلیہ اس وقت تھا اور کپڑے ہی ویسے تھے. بس یہ چیز پھر بیعت کا باعث بن گئی. حضرت ملک عمر خطاب صاحب سکنہ خوشاب بیان کرتے ہیں کہ خاکسار جب سن بلوغت کو پہنچا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ مامور من اللہ سننے میں آیا. شوق پیدا ہوا کہ جس قدر جلدی ہو سکے خدمت میں پہنچ کر بیعت کا شرف حاصل کرے. بفضل عزدی سال 1905 میں اپنے دلی ارادے کے ماتحت قادیان پہنچا. ایک چھوٹی سی بستی اور کچی دیواروں کا مہمان خانہ اور چند طالب علموں کا درس جس کی تدریس مولانا حضرت حکیم نور الدین اعظم رضی اللہ عنہ کر رہے تھے نظر سے گزرے. یہ نقشہ قادیان کا کھینچ رہے ہیں. چھوٹی بستی ہے، کچی دیواریں کا مہمان خانہ ہے، چند طالب علم ہیں اور دعویٰ مسلموں کو سود پہنچا. کہتے ہیں اس قدر دعویٰ اور موجودہ بستی پر حیرانگی کا ہونا ممکنات سے تھا. مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس قدر بڑا دعویٰ ہے اور بستی کی یہ حالت ہے، یہ اس پر حیرانگی ہوئی. یہ تو بظاہر حیرانگی ہونی تھی کیونکہ یقین نہیں آ سکتا تھا، لیکن کہتے ہیں مگر باوجود اس کے قلب صداقت پر شاہد تھا. بس ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود اس بات پر یقین ہو رہا تھا کہ جو دعویٰ ہے وہ ضرور سچا ہے. کہتے ہیں کہ لبیک کہتے ہوئے بغیر ملنے مولوی صاحب موصوف کے
جب ہم وطن تھے، یعنی حضرت خلیفۃ مسیح اول کے، ایک عریضہ حضور کی خدمت میں اندر بھیجا۔ اس میں عرض ہوا کہ حضور باہر تشریف لائیں، بیعت کرنی ہے۔ یہ لکھا کہ حضور باہر تشریف لائیں، میں نے بیعت کرنی ہے اور آج ہی واپس جانا ہے۔ حضور نے تحریری جواب بھیجا کہ وسمہ لگایا ہوا ہے، ابھی 1 بجے اذان ہوگی، مسجد مبارک میں آ جاؤں گا۔ اسی اثناء میں 2 شخص قوم سکھ مہمان خانے میں دوڑتے ہوئے آ گئے۔ وہاں سوائے خاکسار کے اور کوئی نہ تھا۔ کہنے لگے حجام کو جلدی بلوا دیں، کیس کٹوانے ہیں، یعنی بال اپنے کٹوانے ہیں اور بیعت کرنی ہے۔ خاکسار نے ناواقفی کا اظہار کیا۔ حجام کا ملنا بہت مشکل تھا۔ اس آمد کی اطلاع بھی حضور کو خاکسار نے بذریعہ عریضہ بھیجی۔ حضور نے اس پر بھی مندرجہ بالا جواب دیا۔ خاکسار نے ان کی گھبراہٹ کی نسبت دریافت کیا تو انہوں نے بتلایا کہ ہم دونوں بھائی قادیان کے نزدیک رہنے والے ہیں اور چھاونی میاں میر فوج میں ملازم ہیں۔ باپ کے بیمار ہونے پر گھر آئے، ان کو سخت تکلیف ہو رہی تھی۔ سکھ قوم کے ایک بزرگ نے ہمارے باپ کو کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو تاکہ تمہاری جان بحق ہو۔ ہمارے باپ نے ایسا ہی کیا اور جان بحق ہو گئے۔ ہم پر اس کا یہ اثر ہوا کہ بجائے اخیر وقت کے پہلے اس کلمے کو پڑھ لینا چاہیے۔ مرزا صاحب نے دعویٰ کیا ہوا تھا۔ دوسرے دن مستورات کو اپنے ارادے کے ساتھ ملانے کے لیے کہا، یعنی ان سکھوں نے، مگر انہوں نے شور مچا دیا۔ قوم سکھ جمع ہو گئی۔ ہم نے ان سے قادیان کی طرف فرار اختیار کیا۔ وہ ڈانگ سوٹا لیے ہمارے تعاقب کو آ رہے ہیں، جلدی کی ضرورت ہے۔ خیر کہتے ہیں اسی اثناء میں اذان ہو گئی۔ خاکسار ماں ان کے مسجد مبارک پہنچا۔ چھوٹی سی مسجد اس قدر بھری ہوئی تھی کہ تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ یہ جو سکھوں کا واقعہ انہوں نے بیان کیا دونوں کا، بھائیوں کا، اس کے بارے میں میں نے کہا ادھر تحقیق کر کے پتہ کریں کون تھے اور پھر احمدی ہوئے بھی کہ نہیں۔ بہرحال انہوں نے اپنے واقعہ میں یہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ کہیں جگہ نہیں تھی مسجد جب ہم پہنچے ہیں۔ جوتیوں میں حیران کھڑا ہو گیا، واقفیت بھی کسی سے نہ تھی۔ مان حضرت صاحب نے محراب والا دروازہ کھولا اور لوگ کھڑے ہو گئے۔ خاکسار لوگوں کی ٹانگوں سے گزرتا ہوا حضور کے آگے جا کھڑا ہوا۔ حضور بیٹھ گئے۔ خاکسار حضور کے آگے بیٹھ گیا۔ حضور نے پوچھا تم کون ہو؟ عرض کیا بیعت کے لیے آیا ہوں، عریضہ خاکسار نے بھیجا تھا۔ مولوی صاحب نے دیگر لوگوں کے لیے جو خاکسار سے پہلے بیعت کے لیے بیٹھے تھے بیعت کرنے کو عرض کی۔ حضور نے خاکسار کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ پر رکھ لیا اور فرمایا کہ اس بچے پر ہاتھ رکھو۔ چنانچہ حضور کے حکم کے مطابق سب نے خاکسار کی پشت پر ہاتھ رکھا۔ بیعت ہوئی، حضور نے دعا کی، پھر نماز ہوئی۔ حضرت رحمت اللہ صاحب احمدی پینشنر بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے چند ماہ لدھیانے میں قیام فرمایا۔ میری عمر اس وقت تقریباً 17-18 برس کی ہوگی اور طالب علمی کا زمانہ تھا۔ میں حضور کی خدمت اقدس میں گاہ بگاہ حاضر ہوتا۔ مجھے وہ نور جو حضور کے چہرہ مبارک پر ٹپک رہا تھا نظر آیا، جس کے سبب سے میرا قلب مجھے مجبور کرتا کہ یہ جھوٹوں کا منہ نہیں ہے، مگر گرد و نواح کے مولوی لوگ مجھے شک میں ڈالتے۔ اسی اثناء میں حضور کا مباحثہ مولوی محمد حسین بٹالوی سے لدھیانے میں ہوا، جس میں شامل تھا۔ اس کے بعد خدا نے میری ہدایت کے لیے ازالہ ہام کے ہر 2 حصے بھیجے۔ وہ سراسر نور و ہدایت سے لبریز تھے۔ خدا جانتا ہے کہ میں اکثر اوقات تمام رات نہیں سویا۔ اگر کتب پر سر رکھ کر سغنودگی ہو گئی تو ہو گئی، ورنہ کتاب پڑھتا رہا اور روتا رہا کہ خدا یہ کیا معاملہ ہے کہ مولوی لوگ کیوں قرآن شریف کو چھوڑتے ہیں؟ تقویٰ ہو تو پھر اس حالت میں پڑھتا ہے انسان کتاب۔ کہتے ہیں خدا جانتا ہے کہ میرے دل میں شعلہ عشق بڑھتا گیا۔ میں نے مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کو لکھا کہ حضرت مرزا صاحب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات 30 آیات سے ثابت کرتے ہیں۔ آپ برائے مہربانی حیات کے متعلق جو آیات اور احادیث ہیں تحریر فرما دیں، اور ساتھ جو 30 آیات قرآنی جو حضرت مرزا صاحب لکھتے ہیں تردید فرما کر میرے پاس بھجوا دیں، میں شائع کروا دوں گا۔ جواب آیا کہ آپ عیسیٰ کی حیات و ممات کے متعلق حضرت مرزا صاحب یا اس کے مریدوں سے بحث مت کریں۔
کیونکہ اکثر آیات وفات ملتی ہیں، یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ اس امر پر بحث کرو کہ مرزا صاحب کس طرح مسیح موعود ہیں۔ اس پر بحث نہ کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے یا زندہ ہیں۔ اس پر بحث کرو کہ مسیح موعود، مرزا صاحب کس طرح مسیح موعود ہیں، کیونکہ قرآن کریم تو وفات مسیح کی تائید کرتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے جواب میں عرض کیا کہ اگر حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں تو حضرت مرزا صاحب صادق ہیں۔ جواب ملا کہ آپ پر مرزا صاحب کا اثر ہو گیا ہے، میں دعا کروں گا۔ کہتے ہیں جواب میں نے عرض کیا کہ آپ اپنے لیے دعا کریں۔ آخر میں آستانِ الوہیت پر گرا اور میرا قلب پانی ہو کر بہہ نکلا، گویا میں نے عرش کے پائے کو ہلا دیا۔ عرض کی خدایا مجھے تیری خوشنودی درکار ہے، میں تیرے لیے ہر ایک عزت کو نثار کرنے کو تیار ہوں اور ہر ایک ذلت کو قبول کروں گا، تو مجھ پر رحم فرما۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ وہ وقت صبح قریباً 4 بجے 25 دسمبر 1893 بروز سوموار جناب سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ تفصیل اس خواب کی یہ ہے کہ خاکسار موضع بیرمی میں نماز عصر کا وضو کر رہا تھا۔ کسی نے مجھے آ کر کہا کہ رسول عربی، یعنی خواب کی تفصیل بتا رہے ہیں کہ نماز کے لیے وضو کر رہا تھا، کسی نے آ کر مجھے کہا کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں اور اسی ملک میں رہیں گے۔ میں نے کہا کہاں؟ اس نے کہا یہ خیمہ جات حضور کے ہیں۔ میں جلد نماز ادا کر کے گیا۔ حضور چند اصحاب میں تشریف فرما تھے۔ بعد السلام علیکم، مجھے مصافحہ کا شرف بخشا گیا۔ میں بادب بیٹھ گیا۔ حضور عربی میں تقریر فرما رہے تھے، یعنی آن صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاکسار اپنی طاقت کے موافق سمجھتا تھا اور پھر اردو بولتے تھے۔ فرمایا میں صادق ہوں، میری تکذیب نہ کرو، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا آمنا و صدقنا یا رسول اللہ۔ تمام گاؤں مسلمانوں کا تھا مگر کوئی نزدیک نہیں آتا تھا۔ میں حیران تھا کہ خدایا یہ کیا ماجرا ہے۔ خواب میں آج مسلمانوں کے قربان ہونے کا دن تھا، گویا حضور کا ابتدائی زمانہ تھا۔ گو مجھے اطلاع دی گئی کہ حضور اسی ملک میں تشریف رکھیں گے، مگر حضور نے کوچ کا حکم دیا۔ میں نے رو کر عرض کی کہ حضور جاتے ہیں، میں کس طرح مل سکتا ہوں؟ میرے شانے پر حضور نے اپنا دست مبارک رکھ کر فرمایا گھبراؤ نہیں، ہم خود تم کو ملیں گے۔ تفہیم ہوئی اس خواب کی کہ حضرت مرزا صاحب رسول عربی ہیں، مجھے فعلی رنگ میں سمجھایا گیا۔ میں نے بیعت کا خط لکھ دیا، مگر بتاریخ 23 دسمبر 1898 بروز منگل قادیان حاضر ہو کر بعد نماز مغرب بیعت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ خدا کے فضل نے مجھے وہ استقامت عطا فرمائی کہ کوئی مصائب مجھے تنزل میں نہیں ڈال سکے، مگر یہ سب حضور کی صحبت کا طفیل تھا جو بار بار حاصل ہوئی، اور ان ہاتھوں کو حضور کی مٹھیاں بھرنے کا فخر ہے، یعنی دبانے کا فخر۔ گو مجھے اعلان ہونے پر رنگا رنگ کے مصائب پہنچے، مگر خدا نے مجھے محفوظ ہی نہیں رکھا بلکہ اس نقصان سے بڑھ کر انعام عنایت کیے، اور میرے والد اور بھائی اور قریبی رشتہ دار احمدی ہو گئے، الحمدللہ۔ اگر طوالت کا خوف نہ ہو، لکھتے ہیں کہ اگر طوالت کا خوف نہ ہو تو میں چند واقعہ اور تحریر کرتا، اور یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ درود تاج احمدی ہونے کے بعد بھی پڑھا کرتا تھا۔ یہ بھی ایک قسم درود کی، مختلف درود بنائے ہوئے انہوں نے، یہ بھی ایک قسم ہے درود کی۔ میرے استاد مولوی عبدالقادر صاحب لدھیانوی جو میرے بعد احمدی ہو گئے تھے، مجھے منع فرماتے تھے کہ شرک ہے، مت پڑھا کرو۔ میں نے کہا کہ مسیح موعود سے کہلا دو، پھر چھوڑ دوں گا۔ اتفاقاً کسی جلسہ سالانہ پر خاکسار اور مولوی صاحب بھی موجود تھے۔ حضور ہوا خوری کے لیے سیر کے لیے نکلے۔ مولوی صاحب نے اس موقع پر عرض کیا کہ حضور منشی رحمۃ اللہ صاحب درود تاج پڑھتے ہیں۔ میں نے منع کیا کہ یہ شرک ہے۔ حضور نے میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ درود تاج پڑھو، مجھے بتاؤ یہ کیا، کون سا درود ہے جو تم پڑھتے ہو؟ میں نے پڑھ کر سنایا۔ فرمایا اس میں تو شرک نہیں۔ مولوی صاحب نے عرض کیا کہ اس میں یہ الفاظ ہیں دافع البلائے والوبائے والقحط والمرض والعلم۔ تو حضور نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو لوگوں نے سمجھا نہیں، اس میں کیا شک ہے
کہ حضور کا نام دافع البلا اور وبا ہے۔ بہت لمبی تقریر فرمائی، مولوی صاحب خوش ہو گئے اور فائدہ عام کے لیے تحریر کیا گیا، مضمون پھر بعد میں لکھا۔ حضرت سید محمود عالم صاحب بیان کرتے ہیں کہ 1903 میں میرے بڑے بھائی سید محبوب عالم پٹنہ شہر میں کسی طرف جا رہے تھے کہ دو شخص یہ کہتے ہوئے گزر گئے کہ پنجاب میں کسی شخص نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ بھائی صاحب کو بچپن سے قرآن شریف سے محبت ہے، اس لیے یہ سن کر حیران سے رہ گئے کہ پوچھوں تو کس سے پوچھوں کہ دعویٰ کیا ہے۔ کہنے والے تو چلے گئے، شاید اسٹیشن ماسٹر کو معلوم ہو۔ چنانچہ ان کا خیال درست نکلا، اسٹیشن ماسٹر کے پاس گئے، نام پتہ وغیرہ دریافت کر کے مکان پر آئے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک خط لکھا کہ مجھے آپ کے حالات معلوم نہیں، صرف نام سنا ہے، اگر براہ کرم اپنی تصانیف بھیج دیا کریں تو پڑھ کر واپس کر دیا کروں گا۔ چنانچہ مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابیں بھجواتے رہے اور بھائی صاحب پڑھ کر واپس کرتے رہے۔ لوگوں نے اسی وقت سے مخالفت شروع کر دی، مگر بھائی صاحب نے استقلال سے کام لیا اور کچھ عرصہ بعد بیعت کر لی۔ میں نے بھی کچھ عرصے بعد بھائی صاحب کے ذریعے کتابیں پڑھیں اور بیعت کر لی۔ احمدیت سے کچھ عرصے پہلے میں شہر سے گھر گیا، یعنی قبول کرنے سے پہلے، اور اتفاق سے والد صاحب کے ساتھ سویا۔ خواب میں والد صاحب کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تیرا یہ لڑکا جو تیرے ساتھ سویا ہوا ہے بہت بڑا وکیل ہوگا۔ لیکن جب احمدی ہو گیا اس وقت والد صاحب سے کہا کہ آپ کی خواب کی تعبیر میرا احمدی ہونا تھا۔ تب میں نے والد صاحب کو کہا بڑا آدمی جو دیکھا تھا خواب میں وہ یہ اس طرح پوری ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ابھی 2 سال کی متواتر اور خطرناک بیماری سے پھر یہ بیمار ہو گئے کچھ عرصہ بعد، اور بڑا لمبا عرصہ بیماری چلی، 2 سال کے قریب، اور خطرناک بیماری تھی۔ کہتے ہیں پوری طرح صحت یاب بھی نہیں ہوا تھا کہ قادیان جانے کا شوق بلکہ جنون پیدا ہوا۔ اے محبت عجب آثار نمایاں کرتی، زخم و مرہم برا یار تو یکساں کر دی، کہ اس محبت نے ایسے اثار نمایاں کیے ہیں کہ یار کی محبت میں زخم اور مرہم برابر ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب نے اصرار کیا کہ قادیان میں خزانہ نہیں رکھا ہوا۔ جانے کا جب میں نے ارادہ کیا قادیان تو انہوں نے کہا کہ وہاں خزانہ نہیں ہے، اس لیے کم از کم اگر تمہیں جانا ہی ہے تو میٹرک کا امتحان پاس کر کے جانا تاکہ وہاں تکلیف نہ ہو۔ والدین غیر احمدی تھے، ان سے تو کوئی امید نہیں تھی۔ الغرض کسی نے زیادہ راہ نہیں دیا، نہ بھائی مانا نہ والدین سے لے سکا۔ بیماری کی وجہ سے میرا جسم بہت ہی کمزور اور ضعیف ہو رہا تھا، مجھ میں 2-4 میل بھی چلنے کی طاقت نہ تھی، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ 1 میل چلنے کی بھی طاقت نہ تھی۔ مگر خدا تعالیٰ نے دل میں جوش ڈالا اور پیدل سفر کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس وقت میں پٹنہ میں تھا۔ چلتے وقت لوگوں نے مشورہ دیا کہ والدین سے مل کر جاؤ۔ میں نے انکار کر دیا کہ ممکن ہے والدہ کی نوحہ و فریاد سے میری ثبات قدمی جاتی رہے اور قادیان جانے کا ارادہ ترک کر دوں۔ بہرحال چلا اور چلا۔ چلتے وقت ایک کارڈ حضرت مسیح موعود کو لکھ دیا کہ میرے لیے دعا کی جائے۔ میرے حالات سفر یہ ہیں کہ پیسہ پاس نہیں، کمزور صحت، لیکن میں نے سفر کا ارادہ کر لیا۔ میں بہت کمزور اور نحیف ہوں۔ اور ایک کارڈ بھائی صاحب کو لکھا کیونکہ اس وقت وہ دوسری جگہ پر تھے کہ میں جا رہا ہوں، اگر قادیان پہنچا تو خط لکھوں گا، اگر راستے میں مر گیا تو میری نعش کا کسی کو بھی پتہ نہ لگے گا۔ کہتے ہیں میں نے سفر کے لیے احتیاطی پہلو اختیار کر لیے تھے۔ ریلوے لائن کا نقشہ لیا تھا، جلدی چند درسی کتب فروخت کر کے کچھ پیسے رکھ لیے تھے۔ کہتے ہیں میں کمزور بہت تھا اور مسافت دور کی تھی۔
اس لیے 50-60 میل تک ریل کا سفر کیا تاکہ اگر صحت کی کمزوری کی وجہ سے میں نے کمزوری دکھائی تو لوٹنے کی ہمت نہ ہو، کیونکہ پھر 60-70 میل کا فاصلہ ہو چکا ہوگا، پھر ہمت نہیں ہوگی لوٹنے کی، بجائے واپس ہونے کے آگے ہی آگے چلتا رہوں گا۔ پھر کہتے ہیں میں اس سفر میں 30 میل روزانہ چلتا رہا، جہاں رات ہوتی ٹھہر جاتا، کبھی اسٹیشن پر، کبھی گمٹیوں میں۔ پاؤں کے دونوں تلوے زخمی ہو گئے تھے۔ خدایا یہ دعا کرتا تھا، خدایا آبرو رکھیو میرے پاؤں کے چھالوں کی۔ جب رات بسر کرنے کے لیے کسی جگہ ٹھہرتا تو شدت درد کی وجہ سے پاؤں اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا تھا۔ صبح ہوتی، نماز پڑھتا اور چلنے کے لیے قدم اٹھاتا تو پاؤں اپنی جگہ سے ہلتے نہیں تھے۔ بہزار دشواری انہیں حرکت دیتا اور ابتدا میں بہت آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اور چند منٹ بعد اپنی پوری رفتار میں آ جاتا۔ پاؤں جوتا پہننے کے قابل نہیں رہے تھے کیونکہ چھالوں سے پر تھے، بلکہ چمڑا اتر کر صرف گوشت رہ گیا تھا، لیکن شوق تھا قادیان جانے کا، اس لیے چلتے چلے جا رہے تھے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اس لیے کبھی روڑے اور کبھی ٹھیکریاں چپ چپ کر بدن کو لرزا دیتی تھیں۔ کبھی ریل کی پٹری پر چلتا، کبھی عام شاہراہ پر اترتا۔ بڑے بڑے ڈراؤنے راستوں سے گزرنا پڑا۔ ہزاروں کی تعداد میں بندروں اور سیاہ منہ والے لنگوروں سے واسطہ پڑا، جن کا خوفناک منظر دل کو ہلا دیتا۔ علی گڑھ شہر سے گزرا، مگر مجھے خبر نہیں کہ کیسا ہے۔ گزر تو گیا اس شہر سے، مجھے نہیں پتا کیسا ہے، کیونکہ میرا مقصد تو صرف ایک تھا اور میں چلتا چلا جا رہا تھا۔ کالج وغیرہ کی عمارتیں کیسی ہیں؟ البتہ چلتے چلتے دائیں بازو پر کچھ فاصلے پر سفید عمارتیں نظر آئیں اور پاس سے گزرنے والے سے پوچھا کہ یہ عمارت کیسی ہے؟ تو اس نے کہا، اس کے یہ کہنے پر کہ کالج کی عمارت ہے، آگے چل پڑا۔ دہلی شہر سے گزرا اور 1 منٹ کے لیے بھی وہاں نہ ٹھہرا، کیونکہ میرا مقصود کچھ اور تھا۔ وہاں کے بزرگوں کی زیارت میرا مقصود نہ تھا، اس لیے میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی اپنے مقصود سے باہر نہیں ہونا چاہتا تھا۔ زخمی پیروں کے ساتھ قادیان پہنچا اور مہمان خانے میں ٹھہرا۔ چند منٹ کے بعد حضرت حافظ حامد علی صاحب مرحوم نے رضی اللہ عنہ نے دودھ کا ایک گلاس دیا۔ میری جیب میں پیسے نہیں تھے، اس لیے لینے سے انکار کر دیا۔ آخر ان کے کہنے پر کہ خرچ سے نہ ڈریں، آپ کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے، دودھ پی لیں، دودھ پی لیا۔ الحمدللہ علی ذالک کہ قادیان میں سب سے پہلی غذا دودھ ملی۔ میری موجودگی میں بہت سے لوگ آئے، مگر کسی کو بھی دودھ کا گلاس نہیں دیا گیا، صرف مجھے ہی دودھ کا گلاس پیش کیا گیا۔ کہتے ہیں اسی روز سے میں اب تک ناواقف ہوں ہر چیز کا۔ پھر حضرت مسیح موعود سے ملا، حضور حالات دریافت کرتے رہے، لوگ بیعت کرنے لگے تو حضور نے خود ہی مجھے بھی بیعت کے لیے کہا۔ میں اس وقت حضور کے پاؤں دبا رہا تھا۔ یہی ایک جنون تھا جو کام آ گیا، ورنہ آج صحابیوں کی فہرست میں میرا نام کس طرح آتا۔ اے جنون گر تو گردم کے چے ایسا کر دی، اللہم مالک الملک تو عز و منتشاء۔ خلیفہ اول نے رضی اللہ عنہ پھر آگے بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ اول نے زخموں کا علاج کیا اور حافظ روشن علی صاحب مرحوم کو تعلیم کے لیے مقرر کر دیا، اور بعد میں خود تعلیم دیتے رہے۔ جو زخم پیروں کے تھے ان کا علاج حضرت خلیفہ اول نے کیا، اور حضرت حافظ روشن علی صاحب خلیفہ مسیح اول پھر تعلیم دیتے رہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ مئی 1908 میں، یہ قادیان کے ہی ہو رہا ہے، مئی 1908 میں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام لاہور تشریف لے گئے اور بعد میں حضرت خلیفہ اول کو بھی بلوایا تو حضرت خلیفہ اول مجھے بھی ساتھ لے گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے وقت میں آپ کے دائیں بازو میں کھڑا تھا۔ لاہور سے جنازے کے ساتھ قادیان آیا۔ جب حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ نے باغ میں لوگوں سے بیعت لی، میں اس وقت چارپائی پر آپ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ حضرت خلیفہ اول نے اس وقت جو تقریر کی اور حضرت میر ناصر نواب صاحب مرحوم نے رو رو کر جو معافی مانگی، وہ میرے دماغ میں اب تک گونج رہا ہے۔ بیعت کے بعد نماز جنازہ ادا کی گئی، پھر باغ والے مکان میں حضرت کا تابوت زیارت کے لیے رکھا گیا
اور چہرے سے کپڑا اتار دیا گیا. لوگ مغربی دروازے سے گزر کر زیارت کرتے ہوئے مشرقی دروازے سے نکل جاتے. تو یہ تھے ان بزرگوں کے چند واقعات جنہوں نے ایک تڑپ اور لگن سے آنے والے مسیح موعود کو مانا. سید محمود عالم صاحب کا جو واقعہ ہے یہ بھی دراصل جو حدیث میں آیا نا گھسٹ کے گھٹنوں کے بل پہ چل کے جانا پڑے جانا، تو اسی کی ایک شکل بنتی ہے. کس قدر تکلیف اٹھائی ہے، لیکن ایک عزم تھا جس سے وہ چلتے رہے اور آخرکار اپنی منزل مقصود پہ پہنچے. اللہ تعالیٰ ان صحابہ کے درجات کو بلند فرماتا چلا جائے اور ہمیں بھی اپنے ایمان و ایقان میں ترقی عطا فرمائے اور عامۃ المسلمین کے بھی سینے کھولے کہ وہ مسیح موعود کو پہچاننے والے ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بنیں اور یہ جو آفات آج کل ان پہ ٹوٹی پڑ رہی ہیں ان سے بچنے والے ہوں. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حق ادا کرنے والے ہوں. اب میں ایک افسوسناک اطلاع ہے وہ بتاؤں گا. مکرم محمد ہاشم سعید صاحب جو یہاں کے پرانے احمدی تھے، ان کی گزشتہ دنوں سعودی عرب میں وفات ہو گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جنازہ آ گیا ان کا جنازہ آج ہی پہنچا ہے. ابھی یہاں آیا تو ابھی نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ تعالی ان کا نماز جنازہ پڑھاؤں گا. یہاں آتے جاتے تھے، بہت زیادہ سفر کرتے تھے. 11 اگست کو یہاں سے گئے ہیں، سعودی عرب ایئرپورٹ پہ اترے ہیں تو وہاں کو دل کی تکلیف شروع ہوئی ہے. سیدھے کلینک چلے گئے اور وہیں اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. 2000 میں آپ سعودی عرب منتقل ہوئے تھے، اس سے پہلے یہیں تھے اور متواتر کئی سال تک آپ کو وہاں بھی مختلف اہم جماعتی خدمات سر انجام دینے کی توفیق ملی، جو روٹین کی خدمات ہوتے ہیں جماعت کے وقت پاس رہے. لیکن اس کے علاوہ بھی بعض اہم جماعتی کام میں ان سے لیتا رہا وہاں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے آسان طریقے پر انہوں نے سب کام سر انجام دیے. بہت سی خوبیوں کے مالک تھے، بہت صلاحیتیں تھیں ان میں. انتظامی امور میں بڑا درک رکھتے تھے. تکنیکی پیچیدگیاں بھی تھیں، ان کے بارے میں علم تھا. علمی سوالات، علم بھی ان کا دینی علم بھی بڑا تھا اور بلکہ کہنا چاہیے زندگی کے ہر شعبے میں ان کی ذہانت اور مہارت قابل ستائش تھی. لیکن انتہائی منکسر المزاج، ملنسار، شفیق، دھیمے لہجے میں بات کرنے والے عاجز انسان تھے. بڑے ہمدرد اور مخلص تھے اور ہر ایک سے اخلاص کا تعلق تھا ان کا تھا. چندہ جات اور مالی تحریکات میں بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف توجہ دینے والے. کسی کو بھی ذرا سی تکلیف میں دیکھتے تھے تو بے چین ہو جاتے تھے اور جب تک مدد نہ کر لیتے چین نہیں آتا تھا. ان کے ہمسائے نے مجھے بتایا، واقف زندگی ہیں، کہ ان کی آندھی طوفان سے ان کی پیچھ کی دیوار گر گئی. لکڑی کی پارٹیشنیں جہاں جو ہوتی ہیں، لندن میں گھر ہے ان کا. تو وہ ایک دن وہ خود ہی آئے، انہوں نے کہا فکر نہ کریں. اس نے سفر پہ جانا تھا تو خود ہی آ کے کہ میں ٹھیک کروا دوں گا، اور 2 دن بعد خود ہی دیوار ٹھیک کر دی. بہرحال انتہائی مخلص نافع الناس وجود تھے. خلافت کے شدائی نظام جماعت کی بقا اور خدمت کے لیے ہم عملاً ہر وقت تیار. ان کے بسمان گان میں اہلیہ اور ایک بیٹی ہیں. لکھنے والوں میں بعضوں نے لکھا ہے یہاں عربی ڈیسک میں ہمارے، لیکن
رحمہ صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی مجھے لکھا کہ جماعت کے اموال و نفوس کو بہت خیال رکھنے والے صاحب بصیرت انسان تھے، اور حقیقت ہے جماعتی لحاظ سے ملک کے اندرونی اور بیرونی حالات پر آپ کی بڑی گہری نظر تھی. اور بڑے بہادر انسان تھے، خدا کی راہ میں کسی بھی کام کو انجام دہی کے لیے کسی چیز کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے. بہت کریم، بااخلاق، بہادر اور مہربان تھے. اسی لکھتے ہیں کہ نو احمدیوں کے لیے مہربان باپ کی طرح تھے، اور واقعی حقیقت ہے مجھے کئی نو احمدی لکھتے رہے ہیں. آپ بسا اوقات نو احمدیوں کو ملنے اور خلافت سے ان کا تعلق جوڑنے کے لیے 500 میل تک سفر کرتے تھے. حج اور عمرے کی سعادت بھی نصیب ہوئی آپ کو. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک کرتا آپ کے پاس تھا جس کو پہن کر انہوں نے حج یا عمرے کے دوران ان کو پہنا اور خانہ کعبہ کے ساتھ اس کو مس کیا. ان کی اہلیہ لکھتی ہیں کہ میرا ان کا 32 سال کا ساتھ رہا، لیکن سارے عرصے میں نے ان کو 1 منٹ بھی ضائع کرتے ہوئے نہیں پایا. ایک نہایت شفیق، ہر ایک سے محبت کرنے والے، اسلام احمدیت کے سچے خادم، خلافت سے بے انتہا عقیدت اور اس پر جان نثار کرنے والے، دعا گو اور ایک سچے انسان تھے. اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے. انہوں نے اپنی زندگی نہایت منظم، باصول اور وقت کی پابندی کے ساتھ گزاری. 40 سال سے زائد عرصے سے 1/9 حصے کے موسی تھے. کہتی ہیں کہ مجھے کہا کرتے تھے کہ زندگی میں میرے لیے سب سے پہلے خلافت، پھر فیملی، اور اس کے بعد دوسری چیزیں آتی ہیں. انہوں نے ہاشم صاحب کی ڈائری سے دیکھی بعد میں ان کی وفات کے، تو اس میں ان کی چند خوابیں بھی لکھی ہوئی تھیں. ایک خواب میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک رات 4 مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، جس میں پہلی مرتبہ آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آفتاب کی طرح چمک رہا تھا. آپ نے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنی ہوئی تھی جس میں سے نہایت روشن شعاعیں نکل رہی تھیں. آپ تکیے کا سہارا لے کر بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے، اور اس انگوٹھی سے بہت تیز شعاعیں نکل رہی تھیں. پھر دوسری خواب لکھی ہے ہوئی تھی وہاں کہ میں ایک مکان میں ہوں جس میں گویا حضرت اماں جان رہائش پذیر ہیں. وہ مجھے بہت پیار اور شفقت سے ملتی ہیں، نہایت لطف و کرم سے خوش آمدید بھی کہتی ہیں. حضرت اماں جان، حضرت نصرت جہاں بیگم. دن کا اول حصہ میں ان کے ساتھ گزارتا ہوں. اس سارے عرصے میں حضرت اماں جان مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کے بے شمار واقعات اور حالات سناتی ہیں. اس کے بعد جب 5-6 گھنٹے گزر گئے خواب میں، تو میں حضرت اماں جان اور حضرت مسیح علیہ السلام کے مکان پہنچ جاتا ہوں اور سارا دن وہاں ان کے ساتھ گزارتا ہوں. اس دوران حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ کے بے شمار واقعات سنائے اور بعض مقدمات کے بارے میں فرمایا کہ جب یہ بات ہوئی تو خدا نے مجھے یہ الہام کیا اور یہ وحی کی، اور پھر وحی کے نزول کا طریق اور سارا حال سنایا اور وحی کے الفاظ بھی بتائے. پھر شام کو میں وہاں سے رخصت ہوا. اس خواب میں یہ گفتگو الفاظ کے رنگ میں نہیں بلکہ ایک احساس کی شکل میں ہوئی، اور نہ ہی کوئی شکل نظر آئی. اسی طرح انہوں نے مجھے خواب میں دیکھا، ان سے مجھے کہتے ہیں کہ میں فوت ہو گیا ہوں اور آپ نے میرا جنازہ پڑھا ہے. اس پر میں نے انہیں کہا کہ ہاں یہ سچ ہے، جاؤ اب کھانا کھاؤ. اس کے بعد کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اپنی مہمانی سے نوازے. ایک لمبا عرصہ یہاں یو کے میں جیسا کہ میں نے کہا رہے ہیں، جماعتی خدمات بھی انجام دیتے رہے. پہلے تو حضرت مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انگلستان سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی تھی، باوجود ہے کہ مختلف جگہوں پر ان کو اچھی ملازمتوں کی پیشکش ہوتی رہی ہے کہ یہیں ہندوستان میں رہیں. پڑھے لکھے بھی تھے، اپنے کام میں ماہر بھی تھے، لیکن پھر 2000 میں اجازت دیتی تھی آپ کو. لیکن ان سب باوجود اس کے کہ پڑھے لکھے تھے، اپنے فن میں بھی مہارت تھی، کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں بہت بڑا لکھا ہوں، کبھی تاکہ تکبر پیدا نہ ہو. میرا ان سے حضرت مسیح رابع کی وفات کے پہلا رابطہ ہوا جب میں یہاں آیا ہوں پاکستان سے.
جنازے سے پہلے ایک ایسا شخص جو نہایت عاجزی سے مختلف اعلانات کے مضمون بنا کر لا رہا تھا، کیونکہ کام اس وقت ہو رہے تھے، اعلانات شائع کرنے تھے، MT پہ دینے تھے. جب بھی ان کو کہا کہ اس فکرے کو اس طرح کر دیں یا یہ لفظ مناسب ہے، تو بغیر کسی چون چرا کے فوراً تبدیلی کر دیتے تھے. کبھی نہیں یہ کہا کہ میں تمام عمر یہاں گزار چکا ہوں، پڑھا لکھا ہوں اور مجھے انگلش زبان میں بھی مہارت ہے، اس لیے بہتر مضمون میرا ہی ہے. جس طرح کہا گیا اس نے تبدیلی کر دی. ان کی عاجزی بھی ایک نمونہ تھی ہر ایک کے لیے. خدمت کا جذبہ بھی ان کا نمونہ تھی ہر ایک کے لیے. خلافت کی اطاعت اور محبت بھی ایک مثالی تھی اور ایک نمونہ تھی. جب ریٹائر ہونے لگے تو اس سے پہلے بھی مجھے انہوں نے کہا کہ نوکری میں کر تو رہا ہوں، لیکن بہت عرصے سے میری یہ خواہش ہے کہ میں وقف کروں. اور حقیقت بھی یہی تھی. کئی مرتبہ مجھے پہلے بھی کہہ چکے تھے کہ میں وقف کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں ان کو ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ آپ اس وقت جہاں ہیں وہاں آپ کی ضرورت ہے، اور وقف ہی سمجھیں اپنے آپ کو. بلکہ جس طرح یہ کام کر رہے تھے ایک واقف زندگی سے بڑھ کر کر رہے تھے. ہر سال یہ مجھے یاد دہانی بھی کرواتے رہتے تھے. اب ان کی ریٹائرمنٹ بھی ہو گئی تھی، پھر بھی میں دوبارہ ان کا کانٹریکٹس مل گیا تھا. ان کو میں نے یہی کہا کہ جب تک ملازمت ہے وہیں رہیں، وہیں آپ کی ضرورت ہے. بڑی جرات اور حکمت سے ماشاءاللہ تمام کام سر انجام دیتے تھے. بیتوں پر ان کی خوش شدید نہیں ہوتی تھی. ان کے ذریعے سے کئی بیتیں بھی وہاں ہوئیں. مڈل ایسٹ کے ملکوں کے درمیان یہ رابطے کا کام بھی ادا کرتے رہے. حساب دانی اور اکاؤنٹس کے ماہر تھے. اس لحاظ سے بھی مجھے ان کی وجہ سے وہاں جماعتوں کے حساب کتاب کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی. اس کے علاوہ بھی بہت سے اہم کام اور اہم مسائل کے بارے میں ان کو حل کرنے کے بارے میں جب بھی ان کو بھیجا گیا بڑی خوش اسلوبی سے انہوں نے وہ تمام کام کیے. یہاں جب بھی آتے اور اکثر آتے رہتے تھے، آتے ہی یہ نہیں کہ تھکے ہوئے ہیں تو آرام کر لیں، مسجد پہنچ جاتے تھے. اور جتنے دن یہاں رہتے تمام نمازیں مسجد میں ادا کرتے، مسجد فضل میں. اس لیے انہوں نے گھر بھی یہاں قریب لیا ہوا تھا. خلاصہ یہ کہ خلافت کے ان مددگاروں میں سے تھے جو حقیقی سلطان نصیر ہوتے ہیں. ان کے رخصت ہونے سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے تقوی شعار اور کام کرنے والے کارکن خلافت کو عطا فرماتا رہے ہمیشہ. اپنے پیار کرنے والے خدا سے بھروسہ ہے کہ ان جیسے لاکھوں سلطان نصیر عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند تر فرماتا چلا جائے اور ان کو اپنے پیاروں کے قدموں میں جگہ دے. ان کی خدمات کی تفصیل اور ان کی سیرت کی تفصیل بہت لمبی ہے. جو ان کے جاننے والے ہیں امید ہے وہ لکھیں گے ان کے بارے میں. اللہ تعالیٰ UK جماعت کو بھی ان جیسے بے نفس کارکن عطا فرمائے اور ان کی بیوی اور بیٹی کا حامی و ناصر ہو. MTA والوں کی اطلاع تھی یہ ٹرانسمیشن 1:21 سے 1:40 تک 20 منٹ نہیں صحیح رہی. تو جو نہیں خطبہ دیکھ سکے وہ پھر ریپیٹ دیکھ لیں. الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.